رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا. یعنی سفر میں ایسی جگہ پر کہ جہاں جوتا اتارنے کا موقع نہ ہوتا یا زمین گرم ہوتی تو آپ جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ لیتے تھے. اب مسجد میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کا صحن کچا تھا, کنکریاں بچھی ہوئی تھی, اور پھر جب سخت گرمی ہوتی تھی تو فرش بہت تپ جاتا تھا. لیکن یہ یاد رہے کہ بلا وجہ تو جوتا لے کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے جوتوں کی ساخت ایسی کہ اس میں نجاست پھنس بھی جاتی ہے بعض اوقات, تو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آ بھی جائے سفر میں یا کسی ایسے مقام پر کہ جہاں آپ جوتا نہیں اتار سکتے, جوتا چوری ہونے کا ڈر ہے, تو اس میں پھر انسان یہ ضرور میک شور کرے کہ جوتا پوری طرح صاف ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوتے کا اتارنا نماز میں فرض نہیں, لازم نہیں. اگر وہ صاف ہے تو اس کے ساتھ بھی نماز ہو سکتی. جیسے بچے وغیرہ اگر کھیلنے کے لیے جاگرز یا رنرز پہنتے ہیں اور وہ صاف ہیں اور کہیں بھی کھیلتے کھیلتے نماز کا وقت آتا ہے تو وہ وہیں پر ان سمیت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ صاف اور پاک ہے. اس سے دین کی سہولت پتہ چلتی ہے. لیکن آج کل مسجدوں میں جیسے قالین بچھے ہوئے ہیں یا صفیں وغیرہ ہوتی ہیں, مصلی وغیرہ بچھا ہوتا ہے, چٹائیاں, تو اس پر اگر آپ باہر سڑک سے گندے جوتے لے کر چلے جائیں تو ساری مسجد گندی کر دیں گے آپ, تو وہاں تو لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاں خاص طور پر اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ جوتا نہ پہنا ہوا ہو, یہ جوتا لے کر کوئی اندر نہ آئے. سڑکیں بازار بھی تو اتنے گندے کر دیے نا ہم نے. لیکن اگر ایسی جگہ ہو کہ جہاں آپ کے لیے جوتا اتارنا ممکن ہی نہ ہو, مثلا آپ سفر میں یا موسم کی شدت ہے, سخت سردی ہے یا سخت گرمی ہے, تو آپ جوتے سمیت بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان رکھو. یہ بھی کتنی عمدہ نصیحت ہے. بعض لوگ جوتے اتار کے دوسروں کے منہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر آپ کو کہیں مسجد میں یا حرم میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو تو بعض اوقات لوگ یا اپنے منہ کے آگے رکھ لیتے ہیں یا پھر اپنے پیچھے رکھ دیتے ہیں جو کسی اور کے منہ کے آگے آ رہا ہوتا ہے, یعنی اس کے سجدے کی جگہ پر. تو جس وقت آپ نماز میں کھڑے ہوں تو پھر کیا کریں, جوتے پہ جوتا رکھ کے اس کو لپیٹ کے دو پاؤں کے بیچ میں رکھ لیں. یعنی کتنی اچھی تہذیب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اس میں نہ خود کو تکلیف ہوگی اور نہ ہی کسی اور کو. پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے, آپ نے فرمایا, یہودیوں کی مخالفت کرو, وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے. یعنی ان کے ہاں سختی ہے اس بات کی کہ نہ وہ موزے پہن کے نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی جوتے پہن کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح غور سے دیکھ لو, اگر ان میں نجاست نظر آئے تو ان کو زمین پر اچھی طرح رگڑو, پھر ان میں نماز ادا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو, کیونکہ تمہارا بایاں دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا. ہاں اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر اگر صف میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ بیچ میں جوتا رکھتے ہیں تو ایک تو صف ٹوٹے گی, گیپس آ جائیں گے. دوسرے یہ ہے کہ جوتے کو اپنے دائیں طرف مت رکھو, بائیں طرف رکھو. ہاں اگر صف کا اینڈ ہو رہا ہے اور بائیں جانب کوئی بھی نہیں تو پھر کیا کرو, وہاں رکھ سکتے ہو, سامنے یا پیچھے رکھنے کی بجائے. یا پھر اگر بیچ میں نہ رکھنا چاہیں تو بائیں طرف اگر کوئی نہ ہو تو پھر آپ بائیں طرف رکھیں. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریکی کے ساتھ کتنی تدبیر سکھائی ہے مختلف کاموں کے کرنے کی, کتنے خوبصورت انداز سکھائے. یہ باتیں پتہ تھیں آپ کو پہلے؟ نہیں, عموماً نہ پتہ ہوتی ہیں, نہ ہم عمل کرتے ہیں, نہ ہی سیکھتے ہیں, نہ ہی سکھاتے ہیں. اسی لیے ہماری زندگی بس ایک ہیپ ہیزرڈ قسم کی بے انتظام زندگی ہے. بس جو کام جیسے آیا, جیسے دل کیا ویسے کر لیا, جو خود کو سہولت ہوئی وہ کر لیا, جو من مانی ہوئی مرضی ہوئی وہ کر لیا. یہ نہ دیکھا کہ دوسرے کو اس سے یا اوور آل ایک ماحول پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارث کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے. آج بھی اور اس زمانے میں بھی لوگ بعض اوقات تھوڑے لمبے بال رکھ لیتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, نماز میں بالوں کو اکٹھا کر کے جیسے پونی ٹیل وغیرہ ہوتی ہے اس طرح, یا ان کو اوپر کر کے باندھ لیا. عبداللہ بن عباس اٹھے اور ان کے جوڑے کو کھول دیا. جب ابن حارث نماز سے فارغ ہوئے,
ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا، تم نے مجھے کیوں ڈسٹرب کیا؟ ابن عباس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشقیں بندھی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے، یعنی اس کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا۔ جوڑا ایسا ہے کہ ایک ہے بال کھلے جس میں آپ ریلیکس ہیں، اور جو ہی آپ نے بال اس طرح باندھے کہ وہ ٹائٹ ہو گئے کہ جس سے آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے، یا پھر یہ کہ وہ اونچے ہو گئے کہ جس سے آپ کا جو پیچھے سے بال ابھر کے دوسرا سر نظر آ رہا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز میں انسان بالکل ریلیکس رہے، بالکل یکسو رہے، کیونکہ اگر انسان اس وقت کسی بھی چیز میں بندھا ہوا اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، اور اس سے صرف جوڑا ہی نہیں بلکہ ٹائٹ لباس یا اس طرح کا لباس کہ جس میں انسان خود کو قید محسوس کرے اور پورا خشوع نہ آ سکے، تو وہ نماز کی خشوع میں رکاوٹ بنتا ہے، اور اگر خشوع نہیں تو نماز ہی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا میری اس چادر کو ابو جہیم کے پاس لے جاؤ اور اس کی چادر میرے پاس لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چادر کی دھاریوں نے مجھے نماز میں خشوع سے غافل کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری نمازوں میں کیسے کیسے پھول بوٹے حائل ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیوار پہ کوئی ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں، یا پھر جائے نماز پر بہت سی دھاریاں اور رنگ برنگ کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں جو مختلف شکلوں میں نظر آتے رہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے، کبھی وہ کسی کی شکل بن جاتی ہے، کبھی کوئی وہ ڈیزائن بن جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں پر نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، لیکن یقینی طور پر اس کو خشوع کا درجہ حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے سجدے کی جگہ کپڑے کا کنارہ بچھا لیتے تھے، یعنی زمین پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ جب نیچے آتے سجدہ کرتے تو اپنے ہی لباس کا ایک حصہ سجدے کی جگہ پر رکھ لیتے تھے اور اس پہ سجدہ کر لیتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلاً آپ کسی ایسے کارپٹ پہ نماز پڑھیں جو انتہائی گندا ہے۔ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہو جاتا ہے نا، آپ کسی شادی میں جاتے ہیں تو شادی کے موقع پر تو لوگ کھانا خود بھی کھاتے ہیں، پلیٹوں میں بھی چھوڑتے ہیں اور کارپٹ کو بھی کھلاتے ہیں، پھر بہرحال باقی لوگ اس کو صاف تو کر دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی کسی ایسے موقع پر آپ کو نماز پڑھنی پڑے تو سجدے میں خشوع نہیں آتا، کیونکہ اندر سے ایسی اسمیل اور ایسا گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ انسان ٹکا نہیں سکتا سر۔ ایسے میں کوئی جائے نماز نہیں۔ تو کیا کریں آپ؟ مثلا اگر آپ اسکارف اوڑے ہوئے ہیں یا آپ دوپٹہ اوڑے ہوئے ہیں تو نیچے جا کر اپنے ہی دوپٹے کو کارپٹ پہ بچھا کے اسی کے اوپر سجدہ کر لیں، تو اس سے آپ کی نماز بہتر ہوگی، اس میں خشوع آئے گا۔